حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ کیا، تو جو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے وہ بھی اسی سفر میں تھے. انہوں نے کہا اب ہمارے باپ کو اس بے رحمی سے قتل کیا، ہم تو نہیں جائیں گے ایسے، یا ہم خود شہید ہو جائیں گے یا جو ہے اس کا بدلہ لے کر جائیں گے. تو حضرت حسین نے سفر کو آگے جاری رکھا. مکے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے نا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر دوڑتے رہے کہ خدا کے لیے آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ کوفی وہ بہت زیادہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے ایسی بے وفائی کی تھی. اذان دینے کے بعد حضرت حسین نے فرمایا چلو بھائی نماز پڑھیں گے. حضرت حسین نے نماز پڑھانا شروع کی. پورے کا پورا لشکر جو مخالفین کا بھی ہے وہ بھی حضرت حسین کی امامت میں آ گیا، اس لیے کہ اس جیسا شخص روئے زمین پر موجود ہی نہیں تھا. اور بے غیرتی کا اور بے شرمی کا لیول چیک کریں کہ نماز جس شخصیت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اسی شخصیت کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں. مختصراً تفصیل عرض کرتا ہوں، مختصراً بات کرتا ہوں کہ سن 60 ہجری میں، کتنی ہجری میں؟ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو ولی عہد نامزد کیا. صحابہ میں اس بات پر، اور اجل جو صحابہ تھے اس وقت، اجل جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ چوٹی کے لوگ تھے، چوٹی کے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کو نہیں مانا اور اس سے اختلاف کیا. حضرت امیر معاویہ نے اسپیشل سفر کیا مدینہ منورہ کا. یہ میں آپ کو انشاءاللہ آج کی نشست اگر آپ یہ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، سن لیں گے، تو آپ کو ایک خاکہ حاصل ہو جائے گا. حضرت امیر معاویہ نے سفر کیا، بات چیت کی ان حضرات کے ساتھ. حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس وقت اسلامی سلطنت بہت مضبوط ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کے بعد 20 سال گزرے ہیں. کتنے 20 سال. حضرت امیر معاویہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 20 سال. یہ 20 سال انتہائی استحکام کے سال تھے، اور اسلامی سلطنت میں کسی قسم کا کوئی جو ہے معاملات اندرونی بیرونی کسی قسم کے کوئی خطرات نہیں تھے. تو بعض حضرات نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ ایسا کیجئے، اپنا کوئی اپنے جانے کے بعد نامزد کر دیجئے کسی کو، تاکہ آپ کے انتقال کے بعد کیونکہ 20 سال بعد حضرت امیر معاویہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو خلافت کے معاملے میں حکومت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہ ہو. انہوں نے کہا کس کو نامزد کریں؟ مشاورت نے کہا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کریں. اس معاملے کو صحابہ نے پسند نہیں کیا، اجل صحابہ نے. حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نامزد کیا تھا، تو نامزدگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کس کو نامزد کیا تھا خلیفہ کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، لیکن وہ ان کے بیٹے نہیں تھے، یہ آپ کے بیٹے ہیں. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ سلسلہ رومی سلطنت کی طرح اولادوں کے اندر منتقل ہوتا رہے گا، لہذا آپ کی یہ فیصلہ درست نہیں. ہم اس سلسلے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتے. یہ بات کس نے کہی؟
حضرت حسین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اجل صحابہ. بہرحال یہ مسئلہ سولو نہیں ہوا. حضرت امیر معاویہ شام چلے گئے، دمشق جو کہ دارالحکومت تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہ مسئلہ سولو نہیں ہوا. یزید نے اپنی خلافت کا یا اپنی حکومت، خلافت کا تو نہیں، حکومت کا اعلان کر دیا، اور جو اس وقت طریقہ کار تھا کہ بیعت لی جاتی تھی اہم لوگوں سے، سرداران سے، تو اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. شام میں، جو ملک شام تھا اس وقت، وہاں پر یزید نے بیعت لے لی. اور اب دو مین اور علاقے تھے، ایک حجاز، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور اس کے درمیان کا سارا علاقہ، اور ایک عراق. عراق کے لوگوں نے بھی مخالفت کر دی اور حجاز کے اندر بھی مخالفت تھی کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. دو وجوہات کی بنیاد پر. کتنی وجوہات کی بنیاد پر؟ دو. نمبر ایک کہ یہ طریقہ کار اولاد میں حکومت کو جاری کرنا دین کے مزاج کے اور اسلام کے شورائی نظام کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ خود یزید کا جو کریکٹر تھا وہ بھی مشکوک تھا. یہ بات ذرا سمجھیے. یزید کا جو کریکٹر تھا بحیثیت مسلمان، وہ کریکٹر بھی کوئی اچھا نہیں تھا، اور اس کے متعلق عالم اسلام میں باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو مدینے پر حملہ کر دے اس کا کریکٹر کا کیا، جو رسول کے خانوادے کو قتل کر دے، جو پیغمبر کے جگر گوشے کی لاش کو جو ہے وہ رون ڈالے گھوڑوں کے پاؤں کے تلے، اس کے کریکٹر کے متعلق اور کیا بات کی جا سکتی. لیکن یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں میں آپ کی آگے بڑھنے سے، کہ اس کا سارا الزام بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کو دیتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبیوں کے بیٹوں کا بھی ذکر ہے جو ایمان نہیں لے کر آئے. تو اس کا سارا الزام نبی پر ہوگا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان لایا تھا نہیں لایا تھا؟ کھلے عام کفر کیا. تو اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے، یا اعمال کی جو، وہ ہر شخص کی اپنے ذات کے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ایمان نہیں لائے، نبی کا بیٹا ایمان نہیں لے کے آیا، تو ہر ایک کا اپنا معاملہ. اس کا الزام حضرت امیر معاویہ کو دینا، بعض لوگ یہ جو کرتے ہیں وہ انتہائی غلط اور انتہائی جرت کا کام کرتے ہیں کہ ایک عظیم و شان صحابی کو مطعون ٹھہراتے ہیں. خیر، اب عالم اسلام میں جو ہے وہ ایک کیفیت تھی. یزید نے خط بھیجا مدینہ منورہ کہ ان سے بیعت لے لو. کن لوگوں سے؟ جن حضرات کا میں نے ذکر کیا. تو وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ. اس نے رات کو پیغام بھیجا کہ آئیں بھئی سارے حضرات بیعت کریں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوانوں کو جمع کیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور کہنے لگے کہ یہ رات کے وقت بیعت کا کیا مقصد ہے بھائی؟ میری جیسی شخصیت سے اگر بیعت لینی ہے تو دن کے اجالے میں لو، یہ رات کے اندھیروں میں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ تو ولید بن عتبہ جو ہے وہ گھبرا گیا. ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مروان. اس نے کہا بیعت ابھی لے لو، یہ اگر نکل گئے تو نکل گئے، یا بیعت لے لو یا یہیں پر ان سب کو کیا کر دو، قتل کر دو. اس موقع پر ولید بن عتبہ نے کہا کہ شرم کر، مجھ سے زیادہ
بے حس اور بغیرت انسان اس روئے زمین پر نہیں ہوگا کہ میں اولاد رسول کو قتل کروں، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرات جتنے تھے موقع کو سمجھ گئے، اور مدینہ منورہ سے اب چونکہ بیعت نہیں کی تھی تو وہاں مدینے میں رہنے کا فائدہ نہیں تھا، ایک کیوس کو کریٹ کرنا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین یہ مکے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مکے میں اپنی حکومت قائم کر لی، کیونکہ یزید سے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے پہنچے تو عراق والوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے، کوفہ سے کم و بیش 18,000 خطوط آئے۔ کتنے؟ کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان دو وجوہات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ پہلی وجہ سنت رسول سے ہٹ کر یہ طریقہ ہے، دوسری وجہ کریکٹر بھی نہیں۔ یہاں پر حضرت حسین نے، میں بات کو انتہائی شارٹ اور مختصر کروں اور آخر میں نتیجے پر پہنچیں گے، کہ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ تحقیق کے لیے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے تو واقعتاً لوگوں نے رجوع کیا، اور لوگوں نے خوب جو ہے حضرت حسین کے حق میں بیعت کی اور کہا کہ حضرت تشریف لائیں گے، ہم ان کے ساتھ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اچھی، وہ کہتے ہیں نا سب اچھا کی رپورٹ بھیج دی، کہاں؟ مکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ اسی دوران یزید نے کوفے کا جو گورنر تھا وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے، ان کو تبدیل کر دیا۔ اور تبدیل اس لیے کیا کہ وہ اس پورے معاملے کے اندر سختی نہیں کر رہے تھے حضرت حسین پر یا مسلم بن عقیل پر، اور ان کو کیا کر دیا؟ معزول کر دیا، اور ایک اور اپنا بندہ بھیجا عبید اللہ ابن زیاد، جس کو تاریخ میں کہتے ہیں کہ تم جا کر وہاں معاملات سنبھالو۔ بہرحال قصہ مختصر، عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط دوبارہ بھیجا ایک شخص کے لیے، ایک شخص کے ہاتھ، اس کا نام تھا محمد ابن اشعث، اور اس کو کہا خدا کے لیے جا کر یہ خبر حضرت حسین کو دو کہ اب یہاں تشریف نہ لائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے نا، وہ ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، تو پیچھے سے عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی آئے، سلام پھیرا، ایک بندہ بھی نہیں تھا پیچھے، ایک شخص نہیں تھا۔ کوفیوں نے ایسی غداری کی، ایک شخص پیچھے نہیں تھا۔ اور جہاں حضرت مسلم بن عقیل نے پناہ لی بعد میں، اور وہاں کے اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، تو جب باہر حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے اس گھر کے، تو ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ کہاں 18,000 خطوط، اور کہاں ایک آدمی بھی موجود نہیں۔ خیر، حضرت حسین تک یہ اطلاع اس وقت پہنچی جب آپ کوفے کے قریب یا عراق کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، سفر شروع کر دیا تھا انہوں نے، تو پچھلے خط کی بنیاد پہ خط، اب یہ واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا، اور عراق کا فاصلہ بھی خوب ہے، ابھی بھی بائی روڈ اگر کوفے سے اور عراق سے یا بصرہ سے جائیں تو 1.5 دن لگ جاتا ہے بائی روڈ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو میں آ چکا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا تو جو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے وہ بھی اسی سفر میں تھے، انہوں نے کہا اب ہمارے باپ کو اس بے رحمی سے قتل کیا، ہم تو نہیں جائیں گے ایسے، یا ہم خود شہید ہو جائیں گے یا جو ہے اس کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو حضرت حسین نے سفر کو آگے جاری رکھا۔ مکے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے نا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر دوڑتے رہے کہ خدا کے لیے آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ کوفی وہ بہت زیادہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے ایسی بے وفائی کی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کوفے میں تھے نا. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو دارالخلافہ مدینے سے کہاں منتقل کر دیا حضرت علی نے؟ کوفے میں. اس لیے کہ مدینے کی حرمت پر جو ہے کوئی آنچ نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بحیثیت خلیفہ ہونے کے باوجود مدینے میں بلوائیوں کو جواب نہیں دیا کہ مدینے میں تلوار اگر کسی نے اٹھا دی تو قیامت تک کے لیے تلوار اٹھ جائے گی. خود شہید ہونا گوارا کر لیا. مدینے میں دو متحارب گروہوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل فرمایا. 6 سال خلیفہ رہے, وہیں پر رہے. اور یہی کام انہوں نے کوفے والوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا, وہ اس کی الگ تفصیل ہے. خیر, قصہ مختصر, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کو جاری رکھا. ابن زیاد مقابلے پر آیا تو حضرت حسین نے 3 باتیں پیش کی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلے تو یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو مجھے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ حجاز واپس جانے دو. دوسرا یہ کہ یا پھر مجھے خالی چھوڑ دو, میں خود یزید سے جا کے دمشق میں اپنے معاملات خود کیا کر لوں گا, ڈسکس کر لوں گا, جیسے کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے اپنے معاملات خود سیٹل کر لیے تھے. مجھے بھی تم کیا کر دو, چھوڑ دو, میں خود جا کے دمشق میں جا کے اپنے معاملات کو سیٹل کر لوں گا, تم ہٹ جاؤ. یا پھر تیسرا یہ ہے کہ اسلامی سرحدات کی طرف مجھے جانے دو, اسلامک جو باؤنڈریز ہیں اس وقت کی ریاست کی, وہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے میں وہاں جہاد کے لیے چلا جاتا ہوں, اور اللہ رب اس میں عبادت بھی ہو جائے گی, اور ریاست کے اندر جو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ابو عبید اللہ ابن زیاد اس پر تیار نہیں ہوا. اس نے کہا مجھے تو آرڈر یہ ہے کہ آپ سے بیعت لینی ہے, بیعت نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت حسین نے کہا نہیں, بیعت تو ایسے نہیں ہوگی, اگر ہوئی بھی تو میں ذاتی طور پہ سیٹل کروں گا معاملات کو, لیکن یہاں نہیں بیعت کروں گا, ورنہ قیامت تک کے لیے کوئی غاصب آئے گا اور وہ اپنے لیے اسی طریقے سے حکومتوں کی راہ ہموار کرتا رہے گا. پیغمبر کا بیٹا یہ کام نہیں کرے گا. اس کے باپ کے ساتھ میرے بڑے بھائی نے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملات سیٹ کیے تھے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, وہ سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق کیے, اور اس کی بشارت توثیق نبی اپنی زندگی میں کر کے گئے. کر کے گئے یا نہیں گئے آپ کو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر, کون سا بیٹا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر امت کے 2 متحارب فرقے متفق ہو جائیں گے. یعنی گویا پیغمبر اپنی زندگی میں صلح حسن پر کیا کر کے گئے؟ اسٹیمپ لگا کر گئے. ان کی بات الگ تھی, یہاں معاملہ الگ ہے. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد تیار نہیں ہوا اور لڑائی ہوئی اور جہاد ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے کے یہ جو 5-7 دن ہیں, 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک, یہ بڑے دردناک دن ہیں. اور یہ وحشت, درندگی, لالچ, طمع کہ وہ دن ہیں کہ آج بھی ہم اس کی جھلک جو بھی محسوس کرتے ہیں وہ سب اسی کا شاخسان ہے. عمر ابن سعد اور حر ابن یزید, یہ 2 سالار تھے جو حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آئے نا. تو جب لڑنے کے لیے آئے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. کس کا وقت ہو گیا؟ ظہر کی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو بھائی اذان دو, وقت اذان دو. تو اذان دی. اذان دینے کے بعد حضرت حسین نے فرمایا چلو بھائی نماز پڑھیں گے. حضرت حسین نے نماز پڑھانا شروع کی. پورے کا پورا لشکر جو مخالفین کا بھی ہے وہ بھی حضرت حسین کی امامت میں آ گیا. اس لیے کہ اس جیسا شخص روئے زمین پر موجود ہی نہیں تھا.
اور بے غیرتی کا اور بے شرمی کا لیول چیک کریں کہ نماز جس شخصیت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اسی شخصیت کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو، اور پھر آگے کے جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو اللہ نے زندگی دی تو وہ مزید تفصیلات اور اس واقعے کے کچھ اسباق آپ کے سامنے عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب